رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذاریات ذروا، قسم ہے چلنے والی ہواؤں کی جو اٹھا کر بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا، پس بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی. فالجاریات یسرا، پس آسانی سے چلنے والے کشتیوں کی. فالمقسمات امرا، پس تقسیم کرنے والے حکم الہی سے فرشتوں کی. انما توعدون، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، لصادق، البتہ سچ ہونے والا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ، اور بے شک جزائے عمل، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے. سورۃ الذاریات یہ مکی سورتوں میں سے ہے. ماقبل کی صورت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے انکار آخرت کا ذکر فرمایا تھا کہ مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ بس یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں، کوئی اٹھایا جانا نہیں. تو اللہ نے ان کے انکار کو ذکر فرما کر اس کے بعد اپنی قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس طرح انسان دنیا میں آیا ہے یہ سلسلہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد کی ایک آگے کا مرحلہ ہے برزخ کی صورت میں، جس کے کئی مراحل ہیں. اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے قیامت کے وقوع کے بعد جزائے عمل کے معاملات کو بیان فرمایا کہ جو نیک ہوں گے انہیں یقیناً ان کی نیکی کا اجر ملے گا، اور جو بد ہوں گے خدا نخواستہ تو انہیں ان کی برائی کی سزا بھی ضرور ملے گی. اللہ نے سورہ ذاریات میں مختلف پیرایوں سے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا. سورت کی ابتدا اللہ پاک نے تو سورت کا نام پہلی آیت کریمہ میں آنے والے لفظ ذاریات سے ہیں. یہ چلنے والی ہواؤں کو کہتے ہیں، اسی نام سے اس سورہ مبارکہ کا اسی لفظ سے نام رکھ دیا گیا. اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد جواب قسم کے طور پر 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی 4 آیات میں مفسرین نے ان کی تفسیر 2 طرح سے کی ہے. ایک تفسیر کے اندر مفسرین کا فرمانا ہے کہ یہ ہوا ہی کی اللہ نے 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں. جو ہوا دنیا میں چلتی ہے اس کے اندر 4 صفات موجود ہیں، اللہ نے ان 4 کا یہاں ذکر فرمایا. ایک صفت ہوا کی یہ ہے جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ گرد و غبار کو اڑانے لگتی ہے. تو اللہ نے پہلی آیت کریمہ میں اس تیز ہوا کا ذکر فرمایا قسم ہے تیز چلنے والی ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. اور دوسری صفت ہوا کی یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ بوجھ کو بھی اٹھا کر اڑاتی ہے ساتھ. اب اس بوجھ سے ایک بوجھ بادل کا بوجھ ہے، جیسے آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ بادل ہواؤں کے ذریعے اللہ پاک انہیں منتقل فرماتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور بادل بارش سے بھرے ہوتے ہیں تو اس بوجھ کو اٹھا کر لے کر چلنے کا کام بھی اللہ نے ہواؤں سے لے رکھا ہے. تو فرمایا بوجھ اٹھا کر چلنے والی ہوائیں. اور تیسری صفت ہواؤں کی یہ ہے، اب صبح کا جو ٹائم ہے، باد نسیم باد صبا،
جو سویرے سویرے چلتی ہیں یا سورج کے غروب ہونے کے وقت جو ہوا چلتی ہے انتہائی دھیمی اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے. اللہ نے تیسری آیت میں اس کا ذکر فرمایا نرمی سے چلنے والی ہوائیں. اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ نے ہوا کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جن بادلوں کو ہوائیں لے کر چلتی ہیں حکم الہی سے انہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچاتی ہیں، گویا تقسیم کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مشیت سے وہاں بارش ہونے لگتی ہے. اب بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں جس علاقہ میں موجود ہیں اس کے بھی ایک حصے میں بارش ہو رہی ہے اور دوسرے میں نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ اللہ نے تقسیم کار فرما رکھی ہے اور یہ ڈیوٹی اللہ ہواؤں سے لیتے ہیں اپنی مخلوق سے. تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ان 4 آیات میں اللہ نے ہواؤں کا ہی ذکر فرمایا لیکن ہواؤں کے 4 کام بتلا دیے. مقصود یہ ہے کہ وہ رب اتنی قدرت والا ہے، وہ ایک ہوا سے کتنے بڑے بڑے 4 کام لے رہا ہے. اس رب کے لیے انسان کے مرنے کے بعد اس کے ذرات کو جمع کر کے اٹھانا، پھر ان سے حساب کتاب لینا، اس کی نیکی بدی کا سارا معاملہ طے کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور دوسری تفسیر جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں ہوا کی 4 صفتیں نہیں بلکہ اللہ نے 4 مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. پہلی آیت کریمہ میں تو ہوا ہی کا بیان ہے کہ قسم ہے تیز چلنے والی ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے بادلوں کا ذکر فرمایا، ہوا کا نہیں. فرمایا قسم ہے بوجھ اٹھا کر چلنے والے بادلوں کی. اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے کشتیوں کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا پانی کے اوپر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم. اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ نے فرشتوں کی جماعت کی قسم اٹھائی ہے جو اللہ کے حکم سے روزی اور بہت سارے معاملات کو جیسے رب کا حکم ہوتا ہے لے کر دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. تو اللہ نے 4 مختلف چیزوں کا بیان فرمایا. اس سے بھی مقصد یہی ہے کہ وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے. پوری دنیا میں ہوا چل رہی ہے، ہمیں تو گرمی لگے بجلی چلی جائے پنکھا بند ہو جائے، کتنی ہی بڑی ٹیکنالوجی کے ہم مالک کیوں نہ ہوں، وہ رب نہ چاہے تو ہم ایک پنکھا چلانے پر بھی قادر. اور وہ اللہ پوری دنیا میں ہوا جو ہے ضرورت کے مطابق چلا رہا ہے. کبھی یہ جزا بن کر بھی آتی ہے اور کبھی اللہ اسی ہوا کو عذاب اور سزا بھی بنا دیتے ہیں. کئی قوموں کو اللہ پاک نے بعد سر سے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے پوری دنیا میں ہوا کا چلنا. اسی طرح بادل بھی پوری دنیا کے اندر جہاں رب کی مشیت ہوتی ہے بارش برستی ہے، یہ چل رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا قدرت کا نظام. پھر کشتیاں، حالانکہ پانی کے اندر جو ہے وہ ثقل نہیں ہے، نرمی ہے پانی کے اندر، اس کے اوپر معمولی سی چیز بھی جائے تو اسے ڈوب جانا چاہیے. لیکن اللہ کی کاریگری یہ ہے لاکھوں ٹن وزنی جہاز اس کے اوپر آرام سے تیر رہے ہیں اور جب تک رب نہ چاہے وہ ڈوبتے نہیں ہیں. وہ حدیث مبارکہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ نے کئی اور مقامات پہ بھی سماعت کر رکھی ہوگی. فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگ مکہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ہمراہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. حالانکہ حضور علیہ السلام کا مقصد قطعاً انتقام لینا نہیں تھا. ایک صحابی نے راستہ میں یہ نعرہ بلند بھی کیا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو جو ہے بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اعلان مت کرو بلکہ یہ اعلان کرو کہ آج بدلے کا نہیں، آج رحم کرنے کا، معاف کرنے کا دن ہے. تو حضور انتقام لینے کے لیے نہیں تشریف لا گئے، لیکن اس کے باوجود کفار پہ تو خوف طاری تھا کہ ہم نے 13 سالوں میں جو مظالم کیے، بلال کو ستایا، زمیرہ کی آنکھیں نکالی، کہیں ہم سے بدلہ نہ لے لیا جائے. اس لیے کچھ جو ہے وہ بھاگنے کی فکر میں لگ گئے. ایک کشتی جو ملک حبشہ کی طرف جا رہی تھی، کچھ اس کے اندر جا کر سوار ہوئے، جن میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اسی طرح کچھ اور صحابہ بھی تھے.
چلتے چلتے درمیان میں میرے رب نے حکم دیا موجوں کو کہ یہ تو بچ کر جانا چاہتے ہیں، کہیں یہاں رہے تو مارے نہ جائیں، حالانکہ موت سے بچ کوئی بھی، جو وقت ہے مقرر۔ ابھی ہمارے یہ نمازی اللہ غریب کے رحمت فرمائے آج دنیا سے چلے گئے، سر شبیر صاحب، کل بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحیح صحت تھی ماشاءاللہ، اچانک دن میں فالج کا اٹیک ہوا اور 5-6 گھنٹے ہسپیٹل میں رہنے کے بعد خبر آئی کہ دنیا سے پردہ کریں گے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے، اور یہ ایسا لمحہ ہے جو میرے رب نے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں کوئی رد و بدل جب تک وہ رب نہ چاہے۔ تو اللہ پاک نے یہ سب کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اسی لیے قرآن میں بھی فرمایا نا، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون من، کیا موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہارے پیچھے آ کر تمہیں پکڑ لے گی۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ ایمان والی زندگی، عافیت والی اور ایمان کی حالت میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال وہ کشتی میں بھاگ رہے ہیں، میرے رب نے موجوں کو حکم دیا ذرا انہیں پکڑ لو، انہیں بھنور میں ڈال دو، ذرا گھماؤ ادھر، انہیں میں رب بتلانا چاہتا ہوں کہ میری طاقت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اب موج نے جب لپیٹ میں لیا، کشتی ڈوبنے لگی، پہلے واسطہ دیا لات کی قسم، عزا کی قسم، حبل کی قسم، جو مختلف مشرکین مکہ کے طرز تھے، سارے بتوں کے نام لیے، لیکن موجیں تو ان کے حکم سے نہیں چلتی تھی، چلانے والا کون تھا جی؟ اللہ۔ موجیں تو چل رہی ہیں اور کشتی بحر میں ہے، اب مجبور ہو کر کہا تجھے محمد کے رب کی قسم، اگر تو اس کی مرضی سے چلتا ہے تو ٹھہر جا، اور اس بار اگر ہم بچ گئے تو ہم جا کر حضور کے قدموں میں بیٹھ کر غلامی اختیار کر لیں گے۔ جب یہ جملہ کہا تو میرے رب نے، جس کی مرضی سے پانی جو ہے اس وقت تو یعنی میں تھا، وہ ٹھہر گیا اور یہ آسانی کے ساتھ کنارے لگے، آ کر حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، واقعہ بھی عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ کشتیاں بھی چلتی ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ فالمقسمات امرا میں اللہ نے جو ہے فرشتوں کا ذکر فرمایا، یہ کتنا بڑا میرے رب کی قدرت کا نظام۔ 5 سے 10 اولاد ہوں، گھر میں افراد ہوں، اس مہنگائی کے دور میں میرے آپ کے لیے ان کے منہ میں نوالا پہنچانا مشکل ہے، پریشان ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ میرا رب ساری دنیا میں صرف انسان نہیں، حیوانات، اور ایسے ایسے حیوانات موجود ہیں کہ جو لاکھوں انسانوں کے مقابلے میں ایک جانور خوراک کھا رہا ہے دن بھر کی، اور میرا رب سب کو پہنچا رہا ہے، کسی کو بھی بھوکا نہیں سناتا، سب کو مل رہا ہے۔ کتنا بڑا قدرت کا نظام۔ تو مقصد ان سارے کاموں سے یہ ہے کہ جب بھی وہ معاملات آئیں جو کرنے رب نے ہیں، تو رب کے کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا کہ یہ ہوگا کیسے، آپ عاجز ہیں، اللہ عاجز، اللہ جو ہے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو اب 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے 2 باتیں ثابت فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا، جو رب ان 4 کاموں کے کرنے پر قادر ہے، وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہ محشر بپا کرے گا، قیامت واقع ہوگی، جنت جہنم اس نے بنا رکھی ہے۔ فرمایا جو جو وعدے تم سے کیے گئے ہیں لصادق، وہ سارے وعدے سچے ہیں۔ اور دوسری بات، 4 قسمیں اٹھا کر اپنی قدرت بیان کر کے فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ، یہاں دین سے مراد دین اسلام نہیں ہے، یہاں وہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، تو یہاں دین سے مراد وہ بدلہ ہے، جزا اور سزا۔ تو فرمایا اللہ نے جو جزا اور سزا کا ذکر فرما رکھا ہے، نیکی لے کر آؤ گے تو اجر ملے گا، بدی لے کر آؤ گے تو سزا ملے گی۔ تو فرمایا بے شک بدلہ لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں عیاشیاں کرتے پھریں، ایک بھی سجدہ نہ جائے اور وہاں جنت مل جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں انشاءاللہ ایمان تھا تو اللہ پاک محروم بھی نہیں فرمائیں گے، انشاءاللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک قرآن و سنت کی سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔